تعالى بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا سيد الأولين والآخرين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى إمام بالحق الخليفة بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العرضين. اللهم عجل كل وليك الحجة بن الحسن لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو صدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صلوات على محمد. عزیزان محترم، ارباب دانش فہم، عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، بس مختصر سی گزارشات ہے اور زحمت تمام. عزیزوں، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے، باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے کہ ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے گئے، ہم اس عزاداری میں شریک ہو رہے گئے جس میں ہر کسی کو آنا نصیب نہیں ہوتا. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ لوگ دنیا کی ہوس میں، تخت کی ہوس میں، اقتدار کے ہوس میں، عہدے کی لالچ میں، جنت کی ہوس میں اس کے پیچھے تو دوڑتے ہیں. ہم دنیا والے نہیں ہیں، ہم اس مقام پر بیٹھتے ہیں جہاں ہمارا مولا بیٹھ کر دنیا والوں کا خدمے میں جھکاتا تھا. ہم اس مقام پہ یا اللہم صلی علی محمد. یہ وہ عظیم ترین مقام ہے، یہ وہ عزاداری ہے، یہ وہ فرش عزا ہے، یہ وہ مجلس عزا ہے جس میں ہر کسی کو آنا نصیب نہیں ہوتا. عزیزوں، سوچ کر دیکھو، اگر کسی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہو یہ نہیں سوچتے اس کا نام کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے گئے، اس کا کردار کیسا گئے، اس کے آداب کیسے گئے، وہ اٹھتا کیسا گئے، وہ بیٹھتا کیسا گئے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، پہلے یہ دیکھی جاتی ہے اس کی فکر کیسی ہے، کیونکہ جس کی فکر اعلیٰ ہو اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اخلاق بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے. جس کی فکر اعلیٰ ہو، عزاداری امام حسین فکروں کو روشن کرنے کا مقام ہے، یزیدیوں کو جلانے کا مقام ہے. آپ سوچ کر دیکھو یہ عزاداری ہمیں کس طرف متوجہ کروا رہی ہے. یہ عزاداری ہمارے فکروں کو اجاگر کر رہی ہے. یہ عزاداری ہمارے اندر جو بدعی ہے، ہمارے نفس میں جو آلودی ہے اسے مٹانے کی کوشش ہے. سوچ کر دیکھو، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، سن لے میری طرف سے فرعون وقت، نمرود دہر، یزید عصر. سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا. واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
عزیزوں سوچ کر دیکھو، اللہ ہمیں متوجہ کروا رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دو اولئک هم الوارثون، وہی وارث ہیں۔ کس چیز کا وارث ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے میں نے جنت الفردوس تمہیں وراثت میں دے دی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، سب سے اعلیٰ دروازے کا نام جنت الفردوس ہے۔ عزیزوں قرآن میں کہیں پر یہ تذکرہ نہیں ہے میں نے چھوٹے طبقے کو وراثت میں دے دیا۔ اللہ نے کہا میں نے جنت الفردوس کا وارث بنایا، وارث بنایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت، میرے نوجوانوں بڑی توجہ کرو، انسان جنت کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تلک الجنہ، وہ جنت، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے ہتھیلی میں جنت بتانے والے بہت ہیں، حقیقی جنت تک لے جانے والا ایک ہی حسین بن علی ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں، یا علی سلامت رہیں، سوچ کر دیکھیں، اللہ نے کہا نورثو من عبادنا، میں نے جنت کا وارث بنایا۔ مگر آپ نے غور نہیں کیا، کسی کو جنت کا مالک نہیں بنایا، وارث بنایا۔ مالک اور ہے، وارث اور ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ دستی ہمارے کمال بھائی کو دے دوں، مالک میں ہوں، یہ مالک نہیں ہوں گے، وارث ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی جنت کا مالک ہے جو کسی کو وراثت میں دے رہا ہے، کوئی جنت کا مالک ہے جو جنت کا وارث بنا رہا ہے، وہی بنا سکتا ہے جس کے نام پر جنت لکھی ہوئی ہے۔ عزیزو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میں معراج میں پہنچا، جنت کے اعلیٰ دروازے کے قریب پہنچا، کیا دیکھا؟ جنت سے صدا آ رہی تھی ھذا بیت علی ابن ابی طالب وہ قسیم النار والجنہ ہے، جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ صلوات پڑھ دے عظمت امیر کائنات پر۔ میرے عزیزوں، اے حسین کے عزاداروں، ہم پر موسم کا اثر نہیں ہوتا، ہم اس مولا کو مانتے ہیں جس نے کہا تھا فَعَيُونِهِمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، یہ آنکھیں اگر اللہ کے ذکر میں جاگے ایسے ہی ہے جیسے با معرفت عبادت کر رہے ہیں۔ ارے سوچ کر دیکھو، اللہ کے ذکر کی عظمت یہ ہے کہ ہم عرفاء میں شامل ہو جائیں گے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے ذکر میں بھی خدا کہہ رہا میں سلام کرتا ہوں۔ یہ وہ عزاداری امام حسین ہے۔ اللہ نے کہا تلک الجنت التی، میں نے جنت کا وارث بنایا۔ کسے بنایا؟ نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت کے وارث ہے۔ کون؟ بس یہ آخری باز احمد تمام 2 علامتیں بتائی ہے وارث جنت کی۔ ایک ہے اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو، دوسرا متقی ہو۔ عبادت کہا، بندہ کہا، عبادت گزار بندہ کہا۔ اب سنو یہ عزاداری ہمیں عبادت کا سلیقہ کیسے سکھاتی ہے، اس عزاداری کی عظمت کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء، جس میں سے 313 رسول، 313 رسولوں میں سے صرف 27 یا 28 نبیوں کے نام ہے قرآن میں۔ ایک جناب یوسف ہے جس کے نام سے مکمل قرآن میں سورہ موجود ہے۔ جناب یوسف نبی اللہ کو 25 سال لگ گئے تھے زلیخا کو عبادت گزار کرنے کے لیے۔ ایک نبی کو 25 سال لگ جائے عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے، اس فخر یوسف کا کیا کہنا جس کے وجود کا اثر ایسا پڑا راتوں رات یزیدی خیمے سے نکل کر خیمے حسینی میں آ کر زمانے کا حر بن گیا۔ صلوات پڑھ دے عظمت
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، یا اللہم صلی علی محمد و یہ بات یاد رکھ لو، اللہ نے عبادت گزار اور متقیوں کو وارث جنت بنایا۔ یہ عزاداری ہمیں عبادت گزار بھی بنا رہی ہے، متقی بھی بنا رہی ہے۔ عزاداری امام حسین کے 100 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ایک دو نہیں، 100 نام ہے ایک مجلس حسین کے۔ عزاداری امام حسین کے 100 نام ہیں، جس میں سے ایک نام ہے صراط مستقیم۔ بڑی توجہ، میں آخری روایت پڑھا ہوں پھر زحمت تمام کر دوں گا۔ کیا نام ہے؟ صراط مستقیم۔ اب آپ سوچو، یہ صراط مستقیم کیا گئے، یہ متقی کیا گئے؟ اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے صرف متقین کے لیے، قرآن ہدایت ہے صرف متقین کے لیے۔ یہ متقی کون ہے جس کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھے عظمت امیر کا آیت ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں تقوی کے معنی یہ ہے ادھر بھی شر ہوگا، ادھر بھی شر ہوگا، ادھر بھی حرام ہوگا، ادھر بھی حرام ہوگا، ادھر بھی پلیدیت رہے گی، ادھر بھی پلیدیت رہے گی، یہاں بھی نجاست رہے گی، وہاں بھی نجاست رہے گی۔ اپنے آنکھوں کو کبھی سر کو نہ ادھر کرنا نہ ادھر کرنا، اپنی نگاہوں کو سیدھا رکھنا۔ جو ادھر دیکھتا ہے اسے کوئی نظر آ جائے گا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کوئی نظر آ جائے گا۔ نبی کی قبر بھی سیدھی ہے، علی کی قبر بھی سیدھی ہے۔ نگاہیں سیدھی رکھو، نگاہیں پلٹاؤ نہیں۔ آنکھوں کے سامنے جو حق ہے وہ تقوی ہے، اچھائی کی طرف جو گامزن ہے وہ متقی ہے۔ اب یہ متقی ملے گا کہاں؟ یہ تقوی والا ملے گا کہاں؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ ہدایت یافتہ ملے گا کہاں؟ کم از کم روزانہ نماز میں 10 مرتبے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہدایت دے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں، صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں۔ جو صراط مستقیم پر ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہے، جو صراط مستقیم پر ہے وہ تقوی والا بھی ہے، جو صراط مستقیم پر ہے وہ عبادت گزار بھی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہوا صراط مستقیم، صراط مستقیم کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے میدان میں ایک علم بلند ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں، اس کے پرچم کے سائے میں جو آ جائے وہ صراط مستقیم کے پیچھے ہے، جس کے ہاتھ میں علم ہو وہ صراط مستقیم ہے۔ ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ابھی آپ نے کسی بدبخت کا چند دن پہلے ویڈیو سنا ہوگا، اس کی پوری ویڈیو آپ نے نہیں سنی۔ کہتے ہیں نا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تابوت دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا نکاح ہی بے بنیاد ہو وہ ٹوٹے گا کیسے نہیں؟ ہم اسے مولا مانتے ہیں جس کا نکاح عرش پر خدا نے پڑھا، فرش پر ابو طالب نے پڑھا۔ ہم
اسے مولا مانتے ہیں جو وارث علم ہے۔ اب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ نبی نے نگاہیں ہٹا لی۔ پھر پوچھا صراط مستقیم کون ہے؟ نبی نے نگاہیں ہٹا لی۔ اب سوال تبدیل کیا، یا رسول اللہ این صراط مستقیم، صراط مستقیم کہاں ہے؟ نبی نے نگاہیں اٹھائی، دروازے کی طرف دیکھا، جوان آیا، نبی نے مسکرا کر کہا ھذا صراط مستقیم، یہ جوان صراط مستقیم ہے۔ وہ کون تھا جس کے لیے نبی نے کہا وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ مولا کائنات صراط مستقیم ہے، مولا کائنات میزان الاعمال ہے، مولا کائنات امیر المومنین ہے، مولا کائنات مجسمہ مظہر صفات الہی ہے، مولا کائنات ارادہ الہی ہے، مولا کائنات معرفت اللہ ہے، مولا کائنات محافظ رسول ہے، مولا کائنات وارث اسلام ہے، مولا کائنات صاحب کل قرآن ہے، مولا کائنات حسب کی پہچان ہے، مولا کائنات نسل کی پہچان ہے۔ علی وہ ہے جس کا نام لے لو مومن ہوگا مسکرائے گا، منافق ہوگا بھاگ جائے گا۔ یہ امیر المومنین ہے۔ عزیزوں، عزاداری امام حسین جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت بخشو، اس لیے کیونکہ سبب کربلا بغض ولایت علی تھا۔ مولا کائنات کے بغض میں، علی کی عظمت و فضیلت کے بغض میں۔ عزیزوں، جنت کو ہتھیلی میں بتانے والے بہت تھے، مگر اللہ کے نبی نے بس آخری بات ہے، آخری جملہ ہے، بیداری کے ساتھ سن لو، اگر دل منور ہو جائیں گے سمجھ میں آ جائے گا ہمارے اندر علی سے محبت کتنی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ گمراہ نہیں ہونے کے لیے، غافل نہیں ہونے کے لیے، حق سے نہیں ہٹنے کے لیے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، تم گمراہ نہ ہو اس لیے دو عظیم ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عترت اہل بیت، قرآن قانون ہے، سمجھانے والے میرے اہل بیت ہے۔ کسی کم ظرف نے اٹھ کر کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، مگر اس نے کبھی یہ نہ کہا قرآن نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتا، 70 مرتبے کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ امیر المومنین ہے جس کے بیٹے نے قرآن کو سمجھایا، یہ علی ابن ابی طالب ہے جس کے بیٹے نے رسالت کا پیغام سمجھایا۔ مگر عزیزوں سوچو اس حسین پر کتنے مظالم ڈھائے گئے ہوں گے، سیدہ کا لال کتنا مظلوم ہے۔ ابھی جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے فرزندان کی زیارت برآمد ہوگی۔ اے حسین کے عزاداروں، سوچ کر دیکھو حسین کتنے مظلوم ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہہ رہے ہیں علیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی میرا تجھ پر سلام ہو۔ زینب سے رہا نہ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا اے ماں جائے کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ کون سا بھائی ہے جس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ حسین نے کہا زینب میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ زینب نے دیکھا بھیا ایک مظلوم ہے، جلاد تیغ لیا ہوا دارالامارہ کی چھت پر ہے۔ زینب غور سے دیکھو، تڑپ کر کہنے لگی اے بھیا میرا مسلح عباس
عباس آگے بڑھے، مولا کیا ہوا؟ عباس انگلیوں کے درمیان دیکھو، عباس نے دیکھا مولا کوئی غریب ہے، پسے گردن ہاتھ مندے ہوئے، ارے ہائے گردن پر جلاد تیغ چلانے والا ہے۔ عباس غور سے دیکھو، کیا دیکھا؟ جلاد کی تیغ، مسلم کا سار، لاش زمین۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم ھذا دارو۔ اللہ کوئی مصائب نہ دے سوائے غم حسین ابن علی کے۔ سوچ کر دیکھو، ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے، ایک خبر مل گئی، مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، بازار بازار مسلم کے لاشے کو پھرایا گیا۔ عزیزو سوچو، وہی مسلم اس فکر میں تھے میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے ننھے ننھے چھوٹے سے بچے، کیا غربت کا عالم ہے۔ حارث ملعون ہاتھ میں تلوار لیا ہوا، ایک گھٹنا ایک بھائی کے سینے پر تلوار چلی، ایک بھائی دیکھ رہا ہے، بچوں کا سر قلم کیا، ارے ہر رومال میں سر کو باندھا، دربار میں پہنچا، کہا ابن ضیاف میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ درباری پریشان ہے، کیا تحفہ لایا ہے؟ رومال کھولا تو کیا دیکھا؟ چھوٹے ننھے سے چاند سے چہرے خون میں بھرے ہوئے۔ درباریوں نے کہا حارث تجھے رحم نہیں آیا؟ میں کہوں گا اے ظالموں، کربلا میں آؤ، ننھا سالی اصغر، اے مسلم کربلا میں آؤ، آپ کا لاشا بازار میں پھرایا گیا، فاطمہ کا لال گھوڑوں کی ٹانگ۔ کیا